بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 67۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اے رسول پہنچا دیجئے جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو نہیں پہنچایا آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام، اور اللہ تعالیٰ بچائے گا آپ کو لوگوں کے شر سے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافروں کی قوم کو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 67 کی تفسیر۔ جس قوم کی اصلاح اور ہدایت کے لیے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، ان کی کوئی بات بھی تو درست نہ تھی۔ سیاسی طور پر وہ بدنظمی اور انتشار کا شکار تھے، معاشی طور پر ان کی بدحالی کی مثال نہ تھی، اخلاقی لحاظ سے ان کے ہاں گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ شراب نوشی، جوا بازی اور بدکاری سرداری اور دولت مندی کی علامات تھیں۔ ظلم و قتل کو شجاعت، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرنے کو تقاضۂ حمیت و غیرت، اور اسراف و فضول خرچی کو سخاوت کہا نہیں جاتا تھا بلکہ یقین کیا جاتا تھا۔ دینی لحاظ سے تو اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ وہ گھر جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، وہاں 360 بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، اور یہ ان کا دین تھا، ان کا عقیدہ تھا، انہیں اس پر کامل یقین بھی تھا اور اس سے والہانہ محبت بھی تھی۔ اب جو ہستی ایک ہمہ گیر انقلاب کی دائی بن کر آئی تھی اور جسے زندگی کے ہر شعبے میں ہر خرابی کی اصلاح کے لیے مقرر فرمایا گیا تھا، اس کا فرض تھا کہ سیاسی انتشار کے جو محرکات تھے ان پر بھی ضرب کاری لگائے، اور وہ عناصر جن کی دھاندلیاں وہاں کی معاشی زندگی کو درہم برہم کر رہی تھیں ان کے منہ میں بھی لگام دے۔ وہ خبیث عادتیں اور وحشیانہ افعال جن پر اخلاق عالیہ کے دلکش غلاف چڑھے ہوئے تھے ان کو بھی بے نقاب کرے، اور اخلاق فاضلہ کا صحیح مفہوم بھی ان کے ذہن نشین کرائے، اور ان کی عقیدت کے صنم قدوں میں جتنے بت تھے، پتھر کے، تانبے کے، پیتل کے، اپنی خواہشات کے، اپنے نفس کے، ذاتی اور قبائلی عصبیتوں کے، ان سارے بتوں کو الا اللہ کی ضرب سے ریزہ ریزہ کرے۔ اس کار عظیم کے لیے قدرت کی نظر انتخاب پڑی تو اس پر جس کا کوئی بھائی نہیں، جس کے سر پر باپ اور دادا کا سایہ نہیں، دولت نہیں، خدام نہیں، اس کے پاس صرف اللہ کا نام ہے، یہی اس کی ساری قوتوں کا سرچشمہ ہے اور یہی اس کی ساری توانائیوں کا منبع ہے۔ اس نازک اور مشکل ترین خدمت کے لیے اسے متعین فرما کر اس کا رب اسے فرماتا ہے کہ آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور رسول کا کام یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کا پیغام بے خوف و خطر کسی رد و بدل کے بغیر پہنچا دے۔ اس لیے اپنے منصب رسالت کا پاس رکھتے ہوئے اپنے رب کریم کا جو حکم آپ کو ملے اس کو اس کی مخلوق تک پہنچا دو، اور اگر کسی حکم کے پہنچانے میں پس و پیش کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اپنا فرض منصبی پورا کرنے میں غفلت برتی ہے اور اس کا ذرا حق ادا نہیں کیا۔ باقی رہی دشمنوں کی قوت، کفار کے حملے، منافقین کی سازشیں اور یہود وغیرہ کی ریشہ دوانیاں، تو سن لو اللہ تعالیٰ خود آپ کا نگہبان ہے، کوئی آپ کو گزند نہیں پہنچا سکتا۔ اب آپ خود غور کیجئے کہ اس صریح اور پرجلال حکم کے بعد کوئی یہ باور کر سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو کسی کی پاسداری کے لیے یا کسی خوف سے چھپایا ہو؟ مولانا عثمانی کے یہ الفاظ بڑے معنی خیز ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، نوع انسانی کے عوام و خواص میں سے جو بات جس طبقے کے لائق اور جس کی استعداد کے مطابق تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کم و کاست اور بے خوف و خطر پہنچا کر خدا کی حجت بندوں پر تمام کر دی۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 68۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: آپ فرمائیے اے اہل کتاب، نہیں ہو تم کسی چیز پر ہدایت سے یہاں تک کہ عمل سے قائم کرو تورات اور انجیل کو اور جو اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے، اور ضرور بڑھا دے گا اکثر کو ان میں سے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے، سرکشی اور انکار میں۔ پس آپ نہ افسوس کریں
قوم کفار پر۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 68 کے پہلے حصے کی تفسیر، یعنی جوں جوں آیات قرآنی کا نزول ہوتا ہے ان کا غیظ و غضب بڑھتا جاتا ہے اور ان کے کفر و سرکشی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 68 کے بقیہ حصے کی تفسیر، پس آپ نہ افسوس کریں قوم کفار پر۔ اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا دل کیوں رنجیدہ ہو؟ اگر یہ گمراہی پر جمے ہوئے ہیں تو جمے رہیں، اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 69، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور سابی اور نصرانی، جو بھی ان میں سے ایمان لایا اللہ پر اور روز قیامت پر اور نیک عمل کیے، تو نہ کوئی خوف ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 69 کی تفسیر، اس آیت کی وضاحت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں گزر چکی ہے، اور ایمان باللہ سے مراد اس کی ذات، اس کی صفات کمال، اس کی نازل کی ہوئی کتابوں اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لانا ہے، کیونکہ جو کوئی کسی رسول پر ایمان نہیں لاتا وہ گویا اس کے بھیجنے والے کا انکار کر رہا ہے۔ جو شخص کسی بادشاہ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتا ہے لیکن اس کے مقرر کیے ہوئے احکام کا انکار کرتا ہے، وہ یقیناً اس بادشاہ کے حکم کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہا ہے۔ اس لیے کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ رسولوں پر ایمان لائے بغیر بھی نجات ممکن ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 70، لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ۔ ترجمہ، بے شک ہم نے لیا تھا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، اور ہم نے بھیجے تھے ان کی طرف رسول۔ جب کبھی آیا ان کے پاس کوئی رسول وہ حکم لے کر جسے ناپسند کیا ان کے نفسوں نے، تو انبیاء کے ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کر دیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 70 کی تفسیر، جب کسی اللہ کے نبی نے بنی اسرائیل کو ان کی عہد شکنی اور غلط کاریوں پر ملامت کی اور انہیں کوئی ایسی بات کہی جو ان کی طبیعتوں پر ناگوار گزری، تو وہ بپھر گئے، نبوت کے احترام کو بالائے طاق رکھ دیا اور انبیاء کی برملا تکذیب شروع کر دی، اور زبانی انکار پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ بعض انبیاء کو قتل کر دیا۔ ان تمام امور کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 71، وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَسَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَسَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور یہ فرض کر لیا کہ نہیں ہوگا انہیں عذاب، تو اندھے بن گئے اور بہرے بن گئے، پھر نظر رحمت فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان پر، پھر وہ اندھے بن گئے اور بہرے بن گئے بہت ان میں سے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 71 کے پہلے حصے کی تفسیر، فتنے سے مراد آزمائش اور ابتلا ہے، یعنی وہ یہ گمان کیے ہوئے تھے کہ ہم انبیاء کی جو حد تک کر رہے ہیں اور بعض کو شہید کر دیا ہے، اس کے متعلق ہم سے بعض پرس نہ ہوگی اور ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کیا جائے گا۔ چنانچہ علامہ قرطبی نے یہی لکھا ہے، لیکن علامہ زمخشری اور بیضاوی نے فتنے کا معنی عذاب کیا ہے، یعنی وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرزند اور چہیتے ہیں، اس لیے وہ خواہ کچھ کرتے رہیں انہیں عذاب ہرگز نہیں ہوگا۔ فتنہ بمانی عذاب قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے، مثلا ذوقوا فتنتکم ای عذابکم۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 71 کے دوسرے حصے کی تفسیر، تو اندھے بن گئے اور بہرے بن گئے، یعنی ہر طرح کی گرفت اور باز پرس سے بالکل مطمئن ہو کر ہدایت کا نور دیکھنے سے اور حق کا پیغام سننے سے اپنی آنکھیں اور کان بند کر کے اندھے اور بہرے بن کر رہ گئے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 71 کے تیسرے حصے کی تفسیر، پھر نظر رحمت فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان پر۔ اس سے مراد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی سے ان مدہوشوں کو ہوشیار کرنے کے لیے اپنا رسول بھیجا، پھر بھی گنتی کے چند لوگوں کے سوا یہ اندھے اور بہرے ہی بنے رہے۔
سورہ المائدہ آیت نمبر 71 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ پھر وہ اندھے بن گئے اور بہرے بن گئے بہت ان میں سے۔ یہاں ایک چیز حل طلب ہے۔ نحو کا قاعدہ ہے کہ فاعل ظاہر ہو تو خواہ وہ جمع ہی کیوں نہ ہو فعل واحد ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں کثیر فاعل ظاہر ہے، اس کے باوجود عمو اور سمو فعل جمع کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ کثیر فاعل نہیں بلکہ واو علامت جمع اور ضمیر فاعل ہے اور کثیر اس کا بدل ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ عرب کی ایک لغت میں ایسے موقع پر بھی فعل کا جمع کا صیغہ مستعمل ہوتا رہتا ہے، جیسے اکلونی البراغیث، یہ جیسے فرزدق کا شعر ہے۔ یہاں اقاربہ فاعل ہے، پھر بھی یاسرن جمع مؤنث ذکر ہوا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 72۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ ترجمہ: بے شک کافر ہو گئے وہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ مسیح بن مریم ہی تو ہے، حالانکہ کہا تھا خود مسیح نے، اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یقیناً جو بھی شریک بنائے گا اللہ کے ساتھ تو حرام کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور نہیں ظالموں کا کوئی مددگار۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 72 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کو الہ مانتے ہیں، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ ان کے دعوے کا بطلان حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے کرایا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ کون؟ اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ رب کا معنی ہے آہستہ آہستہ کسی چیز کو اس کی استعداد کے مطابق نقص سے کمال کی طرف، کمزوری سے قوت کی طرف پہنچانے والا۔ تو جب وہ مجھے مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے تو پھر میں خدا کیسے ہو سکتا ہوں؟ خدا تو وہ ہے جو ہر نقص اور کمی سے پہلے ہی پاک اور منزہ ہو، وہ کسی کے پاک کرنے اور منزہ کرنے کا محتاج نہیں ہوتا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 72 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور نہیں ظالموں کا کوئی مددگار، یعنی اگر تم مجھے خدا سمجھو گے تو شرک کا ارتکاب کرو گے، اور جو شرک کرتا ہے وہ ظلم عظیم کرتا ہے، اور اس روز ظالم کی امداد نہیں کی جائے گی، اور میں بھی تم سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 73۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ترجمہ: بے شک کافر ہو گئے وہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تیسرا ہے تین خداؤں سے، اور نہیں ہے کوئی خدا مگر ایک اللہ، اور اگر باز نہ آئے اس قول باطل سے جو وہ کہہ رہے ہیں تو ضرور پہنچے گا جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 73 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ عقیدہ تثلیث کی حقیقت کیا ہے؟ عیسائیوں نے اسے کب اور کیوں اختیار کیا؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی قول سے اس کی تائید ہوتی ہے؟ کیا پہلی 3 انجیلوں میں یہ عقیدہ موجود ہے؟ جب تک ان سوالات کا تحقیقی جواب نہ دیا جائے، نہ ہم قرآن حکیم کی ان آیات کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں اور نہ علی وجہ البصیرت مسیحی عقائد کے متعلق گفتگو کر سکتے ہیں۔ آئیے نہایت صبر اور سکون اور متانت و سنجیدگی سے ان امور کی تحقیق کریں۔ اس وقت میرے پیش نظر بائبل کے علاوہ انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا مطبوعہ 1962 ہے، جو دنیا بھر کے فضلاء اور محققین کی کاوشوں کا مجموعہ ہے، اور جسے تمام علمی حلقوں میں مستند ترین کتاب تسلیم کیا جاتا ہے۔ مسیحیت کے متعلق میں نے اس میں عیسائی علماء کے مضامین کا مطالعہ کیا ہے۔ ان کے مطالعے سے میں جن نتائج پر پہنچا ہوں وہ ہدیہ ناظرین ہیں۔ مسیحیت کے موضوع پر جارج ولیم ناکس اور سڈنی ہربرٹ میلون نے مل کر جو محققانہ مقالہ لکھا ہے اس میں وہ رقم تراز ہے۔ مسیح نے خود بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان کی اصل کوئی مافوق الفطرت چیز ہے، بلکہ وہ اس پر مطمئن تھے کہ انہیں مریم اور جوزف کے بیٹے کی حیثیت سے پہچانا جائے۔ انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا جلد 5 صفحہ 632، مطبوعہ چکاگو لندن۔ اس خیال کی تائید میں انہوں نے مرقس کی انجیل باب ششم کی آیت نمبر 3-4 کا حوالہ دیا ہے۔
کیا یہ وہی بڑھئی نہیں جو مریم کا بیٹا اور یعقوب اور یوسیس اور یہودا اور شمعون کا بھائی ہے؟ اور کیا اس کی بہنیں یہاں ہمارے ہاں نہیں؟ پس انہوں نے اس کے سبب ٹھوکر کھائی۔ یسوع نے ان سے کہا، نبی اپنے وطن اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا۔ کتاب مقدس نیا عہد نامہ مرقس باب 6 آیت 3-4 صفحہ 39۔ یوحنا کی یہ آیت بھی زیر نظر رہے۔ پھر ان دونوں کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو کر گلیل کو گیا، کیونکہ یسوع نے خود گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ کتاب مقدس نیا عہد نامہ یوحنا باب 4 آیت 43-44 صفحہ 85۔ لوکا کی یہ آیت بھی توجہ طلب ہے، مگر مجھے آج اور کل اور پرسوں اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو۔ کتاب مقدس نیا عہد نامہ لوکا باب 13 آیت 33 صفحہ 68۔ اناجیل کی ان آیات اور سابقہ تصریح سے یہ امر واضح ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے آپ کو مریم کا بیٹا کہلوایا اور اپنے نبی ہونے کا بار بار اعلان کیا، اور کبھی بھی اپنے آپ کو خدا یا خدا کا بیٹا نہیں کہا۔ ان تصریحات سے اسی صورت کی آیت نمبر 116 کی تصدیق بھی ہو گئی۔ جب حقیقت یہ ہے تو پھر تثلیث، تین خدا اور ابنیت کا نظریہ اس دین میں کیوں کر گھس آیا؟ اس کے متعلق بھی مذکورہ بالا فاضلوں کی یہ عبارت ملاحظہ فرمائیے۔ باپ، بیٹا اور روح القدس کی اصطلاحات کو یہودی ذرائع نے مہیا کیا۔ یسوع نے شاذ و نادر ہی آخری اصطلاح استعمال کی ہو۔ سینٹ پال کے متعلق بھی یہ واضح نہیں کہ اس نے اسے استعمال کیا، چنانچہ تثلیث کا مواد یہودی ہے جسے یونانی فلسفے کے اثر و رسوخ نے اس قالب میں ڈھالا ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا جلد 5 صفحہ 633۔ دین مسیحی کی تاریخ کا مطالعہ کرتے وقت جو چیز بڑی عجیب و غریب اور انوکھی معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دین کے بنیادی عقائد وہ نہیں جو اس دین کے بانی حضرت مسیح علیہ السلام نے بتائے ہیں یا جو انجیلوں میں مذکور ہیں، بلکہ اس کے بنیادی عقائد وہ ہیں جو پادریوں کی کونسلیں مختلف حالات میں مقرر کرتی رہی ہیں، اور یہ کونسلیں اس امر کی مجاز ہیں کہ حضرت مسیح پر ایمان رکھنے والے اگر ان کے منظور کردہ عقائد سے انحراف کریں تو وہ انہیں مرتد قرار دے کر اس دین سے خارج کر دیں۔ ان کونسلوں کی داستان بڑی دلچسپ اور معلومات افزا ہے۔ مجھے اب آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ جب تثلیث کا کوئی سراغ ہمیں یسوع مسیح کے کلام میں نہیں ملتا اور انجیلوں کی آیات بھی مسیح کی ابنیت یعنی بیٹا ہونے کی بجائے ان کی نبوت ثابت کر رہی ہیں، تو پھر یہ مشرکانہ نظریہ کیسے اور کب نمودار ہوا؟ اس کے متعلق بھی انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے حقیقت حال پیش کرتا ہوں۔ قسطنطین کے تخت نشین ہونے سے پہلے عیسائیوں پر طرح طرح کے مظالم کیے جاتے تھے اور حکومت روم کی نگاہوں میں بھی یہ معتوب تھے، لیکن یہ مذہب آہستہ آہستہ پھیلتا رہا اور تقویت پکڑتا رہا۔ قسطنطین جب رومن امپائر کا فرما روا بنا تو اس نے 313 عیسوی میں میلان کے فرمان شاہی کے ذریعے مذہبی آزادی کا اعلان کیا۔ اپنی سیاسی اغراض کی وجہ سے عیسائیوں پر عنایات خسروانہ کی بارش شروع کر دی تاکہ ان کی کثیر آبادی کی ہمدردیاں اور وفاداریاں حاصل کر کے اپنی حکومت کو مستحکم کر لے۔ اور 337 عیسوی میں جب وہ بستر مرگ پر دم توڑ رہا تھا تو اس نے عیسائی مذہب قبول کیا اور اسے بپتسمہ دیا گیا۔ یہ تو ان کے سیاسی حالات تھے، لیکن اس سے پہلے 3 صدیوں میں ان کے عقائد میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہو چکی تھیں اور قسطنطین کی سرپرستی میں ان میں کیا کیا قطع و برید کی گئی، اس کے متعلق تاریخ کلیسا کے عنوان پر 4 مسیحی فضلاء نے جو لکھا ہے اس کا اقتباس پیش خدمت ہے۔ 3 صدی کے ختم ہونے سے پہلے یسوع کو کلام الہی کا مجسمہ تسلیم کر لیا گیا تھا، لیکن اس کی الوہیت کا عام طور پر انکار کیا جاتا تھا۔ اس اثنا میں ایرس کے تنازع نے 4 صدی کے کلیسا کو جس اضطراب و حیرت میں مبتلا کر دیا تھا، اس نے لوگوں کی توجہ کو اس مسئلے کی طرف مبذول کیا۔ نیکیا کی کونسل جو 323 عیسوی میں منعقد ہوئی، اس میں سرکاری طور پر یسوع کی الوہیت کو تسلیم کر لیا گیا، جسے باضابطہ طور پر مرتب کرنے کے بعد نائسن کریڈ کا نام دیا گیا۔ تنازع کچھ عرصہ جاری رہا، لیکن آخر کار مشرق و مغرب کے عیسائیوں نے اس عقیدے کو صحیح مسیحی عقیدہ مان لیا۔ بیٹے کی الوہیت کے ساتھ روح القدس کی الوہیت بھی تسلیم کر لی گئی۔ نیکیا کے عقیدے کی فتح نے تثلیث کو عیسائی مذہب کے صحیح عقائد کا جزو لا ینفک بنا دیا۔ بیٹے کی الوہیت کا مظہر یسوع کو قرار دے دینے سے ایک نئی پیچیدگی پیدا ہو گئی جو 4 صدی اور اس کے بعد عرصے تک مابہل نزاع بنی رہی۔ وہ یہ کہ یسوع میں الوہیت اور انسانیت کا باہمی تعلق کیا ہے۔ کالسیڈن کی کونسل جو 451 عیسوی میں منعقد ہوئی، اس میں یہ قرار پایا کہ مسیح کی ذات میں الوہیت
اور انسانیت دونوں یکساں طور پر مجتمع ہیں اور باہمی امتزاج کے باوجود دونوں کی خصوصیات جوں کی توں قائم ہیں۔ قسطنطنیہ کی تیسری کونسل جو 680 عیسوی میں منعقد ہوئی، اس میں اس پر مزید اضافہ کیا گیا کہ ان دو ماہیتوں کی الگ الگ مرضی اور مشیت ہے۔ مسیح دونوں مشیتوں کا مالک ہے۔ مغربی کلیسا نے نیکیا، کالسیڈن اور قسطنطنیہ کے فیصلے کو قبول کیا اور اس طرح تثلیث اور مسیح کے اندر دو مشیتوں، خدائی اور انسانی کے وجود کے نظریات کو مشرق و مغرب کے کلیساؤں نے بحیثیت پختہ اور صحیح عقیدے کے مان لیا۔ انسائکلوپیڈیا جلد 5 صفحہ 677 تا 678۔ اس طویل اقتباس سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ تثلیث و ابنیت کے عقائد خدا اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے عقائد نہیں ہیں، بلکہ سینکڑوں سال بعد انعقاد پذیر ہونے والی کونسلوں نے انہیں گھڑا اور عیسائیوں کے لیے ان پر ایمان لانا ضروری قرار دیا۔ قرآن کریم نے بارہا علماء اہل کتاب کے متعلق جو یہ اعلان فرمایا کہ وہ اپنی طرف سے باتیں گھڑتے ہیں اور پھر اسے خدا کی طرف اور اس کے پیغمبروں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اس کا کتنا واضح ثبوت ان کی اپنی تاریخ نے فراہم کر دیا۔ لیکن یہ بحث تشنہ تکمیل رہے گی اگر یہ نہ بتایا جائے کہ نیکیا کی کونسل میں مسیح کی الوہیت کا جو افتراء باندھا گیا اس کے محرکات کیا تھے، اور کیا اس کونسل میں شرکت کرنے والے سارے بشپ اس عقیدے کو دل و جان سے تسلیم کرتے تھے یا نہیں۔ یہ بات سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کا سمجھنا لازمی ہے۔ قسطنطین کی حمایت و سرپرستی میں عیسائیت کو امن و سکون نصیب ہوا تو ان میں نظریاتی خانہ جنگی شروع ہو گئی، جس کے باعث ان کی وحدت پارا پارا ہو گئی اور ان کی سیاسی قوت زوال پذیر ہونے لگی۔ اس طرح قسطنطین نے جس خیال سے ان کی حمایت شروع کی تھی وہ خواب پریشان ثابت ہونے لگا۔ چنانچہ اس داخلی انتشار کو دور کرنے کے لیے اس نے نیکیا میں تمام عیسائی علماء کی کونسل طلب کی، جس کے اجلاس 20 مئی سے 25 جولائی 323 عیسوی تک جاری رہے۔ سب سے اہم مسئلہ جو زیر بحث آیا وہ یہ تھا کہ یسوع کا تعلق خدا سے کس نوعیت کا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس کونسل کا داعی بھی قسطنطین تھا، اس کے جملہ مصارف بھی اس نے اپنی گرہ سے ادا کیے اور اس کے کئی اجلاسوں میں شرکت بھی کی اور ان کے فیصلوں کو اپنے شاہی اختیارات سے نافذ کیا، اور جس نے ماننے سے انکار کیا اس کو سزائیں دیں۔ انسائکلوپیڈیا جلد 6 صفحہ 588۔ اس کونسل کے انعقاد کے محرکات اور پس منظر کو سمجھ لینے کے بعد مسیح کی الوہیت کے متعلق جو قرارداد پاس کی گئی، اب اس کے متعلق مسیحی فاضلوں کی آراء سنیے۔ یہ درست ہے کہ کثرت آراء سے نیکیا کی کونسل میں اسکندریہ کے عقیدے کو منظور کیا گیا، لیکن یہ اتفاقی قلبی یقین و ایمان سے روح پذیر نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ شرکت کرنے والے پادریوں کی اکثریت غیر جانبدار تھی، انہیں اس سے کوئی ذاتی دلچسپی نہ تھی۔ دوسری وجہ شاہی اختیارات اور ان کا دباؤ تھا۔ اس کے ثبوت کے لیے ہمارے پاس تاریخی شہادت موجود ہے، اور وہ یہ کہ ایرس کے خلاف یہ فیصلہ اگر پورے غور و فکر کے بعد کامل و ایمان و یقین سے کیا گیا ہوتا تو پھر اس عقیدے کے حق میں رائے دینے والے ایرس سے کبھی نرم برتاؤ نہ کرتے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ عقیدہ فقط ان لوگوں کی طرف سے مسلط کیا گیا تھا جو اس کونسل کے بانی تھے، یعنی قسطنطین اور ان کے اعیان حکومت۔ ان حالات میں ہم یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور ہیں کہ یہ کثرت آراء قطعاً اس بات کا معیار نہیں کہ مسیح کی الوہیت کا جو عقیدہ اس کونسل میں منظور ہوا، اس میں کونسل کے ارکان کا قلبی یقین بھی کار فرما تھا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا جلد 6 صفحہ 410۔ فاضل مقالہ نگار مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ نیکیا کی کونسل کے متعلق اپنی نگارشات کا اختتام کرتا ہے۔ اس مصنوعی اور بناوٹی اتحاد سے جو عقیدہ گڑا گیا تھا وہ امن برقرار رکھنے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا، بلکہ اس نے ایسے جھگڑوں کے لیے راہ ہموار کر دی جن کے باعث مملکت کی بنیادیں لرز گئیں۔ نیکیا کے اس عقیدے کے اعلان کے بعد لوگوں نے اس پر سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا، اور یہ عقیدہ جو کلیسا نے فکر و تدبر کے بغیر اپنے اوپر مسلط کر لیا تھا، اس کی تشریح و توضیح کرتے وقت کلیسا کو ایسی مذہبی بحثوں میں الجھنا پڑا جن کا راستہ بڑا دشوار اور پرخار تھا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا جلد 6 صفحہ 410۔ ان تاریخی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ان آیات لقد کفر الذین قالوا کو غور سے پڑھو۔ آفتاب حقانیت کی تابانیاں آپ کی چشم خرد کو روشن کر دیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کی آیت نمبر 48 میں قرآن کو سابقہ آسمانی کتب کے نگہبان مہیمنن علیہ کا جو لقب عطا فرمایا ہے اس کی صداقت آشکارا ہو جائے گی۔ خدارہ بتائیے کیا اس دین کو دین الہی کہنا بجا ہے جس کے بنیادی عقائد چند آدمیوں نے سیاسی دباؤ اور سیاسی اغراض کی خاطر 100 سال بعد خود وضع کیے ہوں، اور ان میں اپنے پیغمبر کے ارشادات سے واضح انحراف کیا گیا ہو؟ مسیحیت کو اس کی اپنی تاریخ کے آئینے میں آپ نے دیکھ لیا، اس کے بعد کسی مزید تبصرے کی گنجائش نہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 73 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔
اور نہیں ہے کوئی خدا مگر ایک اللہ، یعنی اور کوئی خدا ہے ہی نہیں سوائے اس کے جو صفت وحدانیت سے متصف ہے۔ اس جملے میں ما استغراق نفی کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کسی قسم کا تعدد نہیں، نہ ذات میں نہ اعتبار میں، صرف وہی خدا ہے جو ہر طرح کی کامل وحدانیت اور یکتائی سے متصف ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 74۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ: تو کیا نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف اور کیا نہیں بخشش طلب کرتے اس سے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 75۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ ترجمہ: نہیں مسیح بن مریم مگر ایک رسول، گزر چکے ہیں اس سے پہلے بھی کئی رسول، اور ان کی ماں بڑی راست باز تھیں، دونوں کھایا کرتے تھے کھانا، دیکھو کیسے ہم کھول کر بیان کرتے ہیں ان کے لیے دلیلیں، پھر دیکھو وہ کیسے الٹے پھر رہے ہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 75 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ حضرت مسیح کی الوہیت کی نفی کرنے کے بعد بتایا کہ وہ ہیں کون، فرمایا وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے اور انسان تھے، نہ پہلے رسولوں میں سے کوئی خدا تھا نہ مسیح خدا ہیں، اور ان کی والدہ محترمہ مریم اللہ تعالیٰ کی ایک راست باز بندی ہیں۔ وہ دونوں ماں بیٹا اپنی زندگی کی بقا کے لیے دوسرے انسانوں کی طرح طعام کھایا کرتے تھے، جب انہیں کھانے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی تو وہ بندے ہوئے، خدا تو نہ ہوئے۔ اس آیت میں یہودیوں کی بھی تردید ہو گئی اور عیسائیوں کا بھی رد آ گیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 75 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ پھر دیکھو وہ کیسے الٹے پھر رہے ہیں۔ اے ناظر منصف، ان کے عقیدے کے بطلان پر کتنے زبردست دلائل پیش کیے گئے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید سے باز نہیں آتے۔ اب اس ہٹ دھرمی کا کیا علاج؟ سورہ المائدہ آیت نمبر 76۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ ترجمہ: آپ فرمائیے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا اس کی جو نہیں مالک تمہارے نقصان کا اور نہ نفع کا، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 76 کی تفسیر۔ حضرت صدر الافاضل مراد آبادی رقم طراز ہیں۔ یہ ابطال شرک کی ایک اور دلیل ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ الہ مستحق عبادت وہی ہو سکتا ہے جو نفع و ضرر وغیرہ ہر چیز پر ذاتی قدرت و اختیار رکھتا ہو، جو ایسا نہ ہو وہ الہ مستحق عبادت نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفع و ضرر کے بذات مالک نہ تھے، اللہ تعالیٰ کے مالک کرنے سے مالک ہوئے، تو ان کی نسبت الوہیت کا اعتقاد باطل ہے۔ خزائن العرفان۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 77۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ ترجمہ: آپ فرمائیے اے اہل کتاب، نہ حد سے بڑھو اپنے دین میں نہ حق، اور نہ پیروی کرو اس قوم کی خواہشوں کی جو گمراہ ہو چکی ہے پہلے سے، اور گمراہ کر چکے ہیں بہت سے لوگوں کو، اور بھٹک چکے ہیں راہ راست سے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 77 کی تفسیر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو فرماتے ہیں کہ افراط و تفریط سے کام لینا چھوڑ دو اور حضرت مسیح علیہ السلام کی صحیح تعلیمات پر اپنے عقائد کی بنیاد رکھو۔ تمہارے عقیدہ تثلیث کو حضرت مسیح کی تعلیمات سے دور کا واسطہ بھی نہیں، بلکہ تم نے دوسری گم کردہ راہ قوموں کے مشرکانہ نظریات کو اپنانا شروع کر دیا ہے۔ اپنے صاف سادہ عقیدہ توحید کو یونانی اور رومی فلسفے کی بھینٹ چڑھا کر اس کو بالکل مسخ کر کے رکھ دیا۔ چھوڑو اس خود ساختہ عقیدے کو اور حضرت مسیح کے سچے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہاں پر چھٹے پارے کا 14واں رکوع مکمل ہوا۔